بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کہاں دنیا میں ایسی ہستیاں۔ ایک ریٹائرڈ پولیس افسر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ مسجد خیر دین امرتسر میں تقریر کر رہے تھے۔ میں ڈیوٹی پر تھا۔ 2 بجے شب مجھے اعلیٰ حکام نے طلب کیا اور میری جگہ ایک دوسرا رپورٹر بھیجا۔ میں نے جب اپنی ڈائری ختم کی تو اس نے یہ الفاظ درج کر دیے: سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ رات کے 11 بجے سے تقریر کر رہے ہیں، اب رات کے 2 بجے ہیں۔ ان کی تقریر سے حاضرین جلسہ تو درکنار، مسجد خبردین کے دور دیوار اور اس کے گنبد و محراب اور حوض کے پانی تک مسحور ہو چکے ہیں۔ خان غلام محمد خان نے سنایا کہ میں نے تو نہ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا ہوا تھا، نہ اس کا خاد متعاقد تھا۔ میرا سیاسی مسلک بھی اس سے جدا تھا۔ ایک دفعہ عشاء کے وقت دلی دروازے کے باہر سے گزرا تو سید عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے تھے۔ میں بڑے ضروری کام میں تھا، اس خیال سے رک گیا کہ جس مقرر کی اتنی شہرت ہے اسے 5 منٹ سن لوں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں جلسے میں ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا، خود اپنے جلسے میں بھی گھوم پھر کر دیکھتا اور سنتا ہوں۔ میں 5 منٹ تک سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سنتا رہا، پھر سوچا تھوڑی دیر اور سن لوں۔ ان کا سحر تھا کہ کھڑے کھڑے بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے ساری رات تقریر سنتا رہا اور ایسے حواس گم ہوئے کہ اپنا کام بھی بھول گیا، یہاں تک کہ صبح کی اذان بلند ہوئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کے خاتمے کا اعلان کیا تو مجھے خیال آیا کہ اوہو ساری رات ختم ہو گئی، یہ شخص تقریر نہیں کر رہا، جادو کر رہا تھا۔ ایک دفعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری علی گڑھ کے کسی جلسے میں تقریر کرنے تشریف لے گئے۔ کالج کے طلباء نے تقریر سننے سے انکار کر دیا۔ ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ تقریر کرنا محال ہو گیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے دیکھا کہ بچے برافروختہ ہیں، کوئی اور نصیحت کارگر نہیں ہوتی تو فرمایا: اچھا بیٹا، قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھ دیتا ہوں اور جلسہ تمہارے احترام میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ طلباء خاموش بیٹھ گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے انتہائی دل سوزی سے نیم خورد آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ چشم گوش اور دیوار جھوم گئے۔ تلاوت ختم ہوئی تو فرمایا: بیٹا کیا خیال ہے اس کا ترجمہ بھی کر دوں؟ آواز آئی: ضرور، ترجمہ بھی کر دیجئے۔ اب ترجمہ شروع ہوا، پھر ترجمے کے بعد تفسیر و تشریح کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر ختم کی۔ طلباء نے شور مچایا: شاہ جی، خدا کے لیے کچھ اور بیان کیجئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا: بیٹا کبھی پھر آؤں گا تو تقریر سناؤں گا۔ گجرات کے مشہور مقدمے میں جب لدھا رام رپورٹر CID نے حقیقت حال کا انکشاف عدالت عالیہ میں کیا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کی رہائی ہو گئی تو لدھا رام سے پوچھا گیا کہ آخر تو نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے یہ جھوٹی شہادت دینے سے گریز کیوں کیا اور سچی شہادت سے اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے سرکاری ملازمت میں ہمیشہ جھوٹی شہادتیں دی ہیں اور اس دن بھی شاہ جی کے خلاف جھوٹی شہادت دینے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ ڈائری میں رد و بدل
اگرچہ اعلیٰ حکام کے حکم سے کیا تھا، لیکن اس میں بہرحال میری مرضی بھی شامل تھی۔ ہوا یہ کہ جب میں گواہی دینے کے لیے عدالت میں آیا، شاہ جی کو دیکھا تو سادہ شکل و صورت کا ایک سچا انسان کھڑا ہے۔ مجھے کسی مخفی طاقت نے ٹوکا کہ یہ محض اب میری جھوٹی شہادت پر پھانسی کی سزا پائے گا۔ میرا دل لرز گیا۔ میں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور عہد کیا کہ دنیا کی ہر مصیبت برداشت کر لوں گا، لیکن اس عظیم انسان کے خلاف جھوٹی شہادت دینے کا پاپ نہیں کماؤں گا۔ تب میں نے شاہ جی کے وکیل کو علیحدگی میں سارا ماجرا بیان کیا، ساتھ ہی اپنا ارادہ بھی بتایا۔ لدھرام نے ہائی کورٹ میں شہادت دی، اس کی ملازمت گئی، 3 سال قید سزا کی ہوئی، لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری کی معجزانہ رہائی کا باعث بن گیا۔ اس مقدمے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری 9 ماہ کے قریب جیل میں رہے۔ جب رہا ہو کر آئے تو تقریروں میں اکثر فرمایا کرتے کہ ایک طرف میں بے نوا تھا، میرے غریب ساتھی جیلوں میں مقید تھے، میری اولاد کمسن اور میرا والد ضعیف العمر تھا، دوسری طرف فرنگی کی سہولت و حشمت تھی، خزانے اس کے، پولیس اس کی، عدالتیں اس کی، جیل خانے اس کے، سب اختیار و اقتدار اس کا تھا۔ پھر ترنم سے پڑھتے روح بخت ملاقی ان کا چرخ ہفت افغانی میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے زندانی ہونے کا واقعہ دہراتے، زلیخا کی الزام تراشیوں کا تذکرہ کرتے، قرآن مجید کی آیت شریفہ وَشَهِدَ شَاهِدًا مِّنْ أَهْلِهَا پڑھ کر لدھرام کو انگریزوں کا گھریلو گواہ قرار دیتے۔ اس مقدمے سے رہائی کو وہ اللہ کا عظیم احسان کہتے، آخر میں فرماتے اے اللہ، اس نعمت کے شکرانے میں تیری خدمت میں کیا پیش کروں، کیونکہ جو نعمت سوچتا ہوں وہ سب تیرے خزانے میں موجود ہے۔ ایک دن تقریر کرتے کرتے جھولی پھیلا دی اور فرمایا میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تیرے شکر نعمت کے لیے پیش کرتا ہوں، اور میرے گناہ ہیں، میرے پاس ان کے سوا کچھ نہیں۔ پھر یہ بیان کچھ اس عجز و انکسار اور رقت انگیز کے ساتھ پیش کیا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ میرے محترم عزیزو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بے شک کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، اور ان کے نقوش پاسے راستے کے گم کردہ راہی اپنی راہ پاتے ہیں۔ ایسے عظیم انسانوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علماء و اکابر کی خدمت و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔